بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، کریٹو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آج ایک ذیلی موضوع زیر بحث ہے، وہ ہے سورسز آف کاپی آئیڈیاز. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں اور سیشنز میں ہم کاپی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نے گفتگو کی کاپی کسے کہتے ہیں، کاپی رائٹرز کون ہوتا ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، ایک اچھی کاپی کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور کاپی کے ایلیمنٹس کیا کیا ہوتے ہیں، کیا عناصر ہیں جس سے مل کر ایک کاپی اور ایک اچھی کاپی بن سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے اور یہ بتانا چاہیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ جو کاپی لکھی جاتی ہے، کاپی جب فارمیٹس اس کا بنتا ہے، اس کے آئیڈیاز کے بارے میں سورسز کیا ہیں، وہ منابع کیا ہیں جن کی بنیاد پر کاپی تیار ہوتی ہے. سو سورسز پر کاپی آئیڈیاز یہ ایک آسپیکٹ ہوگا. پھر ہم درمیان میں اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ ایک مؤثر اچھی کاپی رائٹنگ کیسے ہوتی ہے. اور وقت بچا تو آج بصورت دیگر اگلے لیکچر میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ فارمیٹ کیا ہوتا ہے کاپی رائٹنگ کا، خاص طور پر براڈ کاسٹ کمرشلز کے لیے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی کمرشلز کے لیے فارمیٹنگ کیسے ہوتی ہے. تو یہ ہمارے موضوعات کی ترتیب ہوگی. آئیے سب سے پہلے ہم بحث کرتے ہیں اس بات پر کہ واٹ آر دا سورسز فار کاپی آئیڈیاز. یہاں کہا گیا کہ ایڈورٹائزنگ از دا بزنس آف آئیڈیاز، کہ ایڈورٹائزنگ تو اصل میں ہے ہی بزنس آئیڈیاز کا. آئیڈیاز کی بنیاد پر ایڈورٹائزنگ چلتی ہے. یہ آئیڈیاز کی جنگ ہے، یہ خیالات کی کشمکش ہے، یہ کنٹیسٹ ہے آئیڈیاز کی، یہ وار آف آئیڈیاز ہے. ایک خیال آپ کا ہے، اس کا مقابلہ خیال سے کیا جا سکتا ہے. میسج ورسز میسج کمپٹیشن ہے، کون کس سے بہتر میسج تخلیق کر سکتا ہے. یہ ایک جنگ ہے جو جاری ہے. اس کے کوئی اصول، ضوابط، قواعد، فارمولہ نہیں ہے کہ یہ آئیڈیاز کیسے بنتے ہیں، اس فارمولے میں ڈالیں گے تو یہ آئیڈیا بن کر نکلے گا. نہیں، اس کا تعلق کریٹیوٹی سے ہے، جس کے بارے میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ کریٹیوٹی، واٹ کریٹیوٹی آل اباؤٹ. کیا کریٹیوٹی کو ہم کنفائن کر سکتے ہیں، کیا کریٹیوٹی کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں. یہ کچھ چیزیں ان بلٹ ہیں، کچھ چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں جس سے ہم اپنی ان بلٹ کوالٹی، جسے ہم کہتے ہیں کریٹیوٹی، اس کے اندر نکھار پیدا کر سکتے ہیں. تو آج جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سورسز فار کاپی آئیڈیاز کیسے ہوتی ہے. آغاز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈورٹائزنگ تو ہے ہی بزنس آف آئیڈیاز. تو یہی وجہ ہے کہ کاپی رائٹنگ اور کاپی ڈپارٹمنٹ اور کریٹو ڈپارٹمنٹ پورے ایڈورٹائزنگ کا ہارٹ ہے، دل ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دماغ بھی یہی ہے. اس میں دماغ اور دل دونوں کا کمبینیشن پایا جاتا ہے. اس کی بنیاد پر کسی بھی اشتہار کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد پڑتی ہے. لہٰذا کہنے کو تو ایک جملہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ از دا بزنس آف آئیڈیاز بٹ اٹ از ویری میننگ فل. وداؤٹ اے کنٹینیوس فلو آف فریش آئیڈیاز، advertising will quickly lose its power as the effective means of communicating advertising ideas. کہ اگر آپ کو فریش فلو نہیں ملے گا، یعنی بڑی دیر تک ایک ہی آئیڈیا کو آپ لے کے چلتے رہیں گے، خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ باسی ہو جائے گا، سٹیل ہو جائے گا. اس کے اندر وہ جان نہیں رہے گی، اس کی وہ لائیولینس ختم ہو جائے گی. تو یو نیڈ اے فریش فلو آف آئیڈیاز،
کہ آپ کو نئے نئے اچھے آئیڈیاز کی کمک چاہیے. اگر وہ کمک آپ کی بیک اپ کے طور پر موجود ہے، آپ چل رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ چل رہی ہے، لیکن جو ہی یہ رکتی ہے تو آپ ساری چیزیں، وہ کنٹینیوٹی اس کی سب کے سب وہ ختم ہو جاتی، لوز کر جاتے ہیں آپ. کاپی آئیڈیاز کین اسٹرائک فرام مینی سورسز. اب وہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ کاپی آئیڈیاز بہت سارے سورسز سے لایا جا سکتا ہے، آتا ہے. مثال کے طور پر آگے ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں. پرسنل آبزرویشن دیٹس ویری امپورٹنٹ فار آل کاپی رائٹرس. کاپی رائٹر وہ بندہ بن ہی نہیں سکتا، وہ بندی اس فیلڈ میں آ ہی نہیں سکتی جو معاشرے کا کین آبزرور نہیں ہے. یہ سوتے ہوئے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے دوز ہو آر الرٹ، دوز ہو آر کین آبزرور آف دا سوسائٹیز، جن کی نظر ہوتی. بے شمار ایسے لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، آپ انہیں ایک جگہ سے گزارتے ہیں، بڑا خوبصورت ماحول سے، پہاڑ ہیں، ندی ہے، نالے ہیں، وہاں سے گزار کے لے کے جاتے ہیں، ان سے پوچھتے تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں سے گزر کے آئے ہیں. انہوں نے کبھی توجہ نہیں کی ہوتی، ان کا مشاہداتی حص مر چکی ہوتی ہے، انہیں نہیں پتہ. وہ ایک بازار میں سے گزرتے ہیں اور سینکڑوں بار گزرے ہوں گے، انہیں نہیں پتہ کہ بازار کے اختتام پر کون سی دکان کا سائن بورڈ لگا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو اس کام کے لیے فٹ نہیں ہیں. کین آبزرور جو توجہ کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، کوئی چیز پھینکی گئی ہے اوپر تو نیچے کیوں گر رہی ہے. یہی وجہ کہ جو تھیورسٹ ہیں معاشرے کے اندر، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دے آر دا کین آبزرور آف دا سوسائٹی. وہ ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں، کیوں، کیسے. لیٹ اس آبزرو، لیٹ اس ایکسپیرئنس. پھر وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ سوچ کا جو عمل ہے کہ آپ کا مشاہدہ ہو، ایک تو پرسنل آبزرویشن ہوگی تو سورس آف آئیڈیاز جنم لینا شروع کر دیں گے، سوالات جنم لیں گے. سو پرسنل آبزرویشن means that suppose there is a product, the copywriter perhaps taste it, try it, and look at it. At least in some way, he or she may attempt to test the product. This first-hand experience may well spark some good copy ideas. اب یہ دیکھ لیں آپ کوئی آئس کریم کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کہتے ہیں او اٹس یم، تو وہ کہتے ہیں اس یم، تو یہیں سے ایک آئیڈیا آتا ہے. آپ اس آئس کریم کی ایڈ کے لیے آئیڈیا دیتے ہیں اس یم، ٹھیک ہے. آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، فوڈ کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا مزے کا ہے. یہ جو آپ کے ایکسپریشن ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپنی کاپی کے اندر آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں بڑا مزے کا ہے. تو آپ وہی لینگویج استعمال کرتے ہو، اپنے ایکسپیرینس کو ریفلیکٹ کرتے ہو، اپنی آبزرویشن جو آپ کی فیلنگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے بڑا مزے کا ہے، ٹھیک. یہ نہیں کہ اس کو مزہ کہنا نہیں آتا، لیکن جب وہ انجوائے کر رہا تھا اس فوڈ کو تو وہ لفظ مزہ کہتا ہے، بڑا مزے کا ہے. تو آپ اگر آبزرور ہیں، کین آبزرور ہیں معاشرے کا، آپ دیکھ رہے ہیں اس ادا کو کہ اس کھانے کے نتیجے میں، اس آئٹم کے کھانے کے نتیجے میں یہ ایکسائٹمنٹ ہے، یہ اظہار ہے. آپ اس کو آبزرویشن کو اپنی ریئلٹی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور ریئلٹی کیا ہے؟ کاپی کی. تو یہ جو ٹیسٹ ہے، یہ جو ایکسپیرئنس ہے، یہ سب اس بنیاد پر ہے کہ آپ کی پرسنل آبزرویشن کتنی مستحکم ہے، کتنی اسٹرانگ ہے. اسٹڈی آف ادر ایڈورٹیزمنٹس آف سکسیزفل کمپٹیٹرز از usually a source of new ideas because after studying different advertisements, the copywriter can produce new and better ideas. دیکھیں، ہم ریسرچ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں، پہلے تو اپنے دماغ کو استعمال کریں، آپ اپنے ذہن کو تھرو آؤٹ کریں، وامٹ آؤٹ کریں کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے، اسے جاٹ ڈاؤن کریں کاغذ پر. ٹیسٹ یور سیلف کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ایک دم دوسروں کی چیزیں نہ دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو آزمائیں، اپنی کریٹیوٹی کو ٹیسٹ کریں کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس سروس کے بارے میں میں نے اگر کوئی لینگویج، کوئی سلوگن، کوئی رائم بنانی تو وہ کیا ہے، میرے اپنے اندر کیا ہے، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. یو وامٹ آؤٹ دوز آئیڈیاز اور آئیڈیا اوکے آن اے پیس آف پیپر. آپ اس آئیڈیاز کو لے کے آتے ہیں.
پھر آپ یہاں ختم نہیں کر دیتے، آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو میرے آئیڈیاز ہیں، ہو سکتا ہے مجھے کہیں سے اور بہتر آئیڈیاز بنے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو کمپٹیٹرز ہیں ٹاپ ناش، ان کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے ان کا بھی عمیق مطالعہ کریں، اس کا بھی گہرا مطالعہ کریں، اس کو انالائز کریں، دیکھیں ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور دیکھیں ان کی ویکنیس کیا ہے، اور اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے. کیا آپ کو کوئی آئیڈیا سے آئیڈیا مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی آپ کو اسٹرینتھ ملے، آپ کہیں کہ یار ان کے آئیڈیا کی اس چیز سے میں ایک فائدہ اٹھا کر اپنی پروڈکٹ اور اپنی سروس کے لیے اس آئیڈیا کو اس طرح شیپ کر سکتا ہوں، اس طرح ری شیپ کر سکتا ہوں. تو آپ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یو گیٹ دا بینیفٹ. آپ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے، ان پر ڈپینڈ نہیں کرتے، ان پر ریلائی نہیں کرتے، بلکہ اپنی خیالات اور ان کے خیالات کے درمیان ایک کنٹیسٹ شروع کر کے ایک بہتر خیال کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سجیشن آف ادرس. اے گڈ کاپی رائٹر must take suggestions from different people and refine or reproduce those ads in proper words, so there is always a room to take into consideration other suggestions. آپ نے ایک کام کر لیا، آپ نے اپنے آئیڈیاز رکھے، پھر آپ نے اپنے کمپٹیٹرز کے کام کو دیکھا، ان کی پرفارمنس کو دیکھا، اس سے آپ کا ایک ذہن بنا، آپ نے اس کو سٹچ کرنے کی کوشش کی، آپ کسی اور بہتر نتیجے کی طرف بڑھے. پھر آپ لوگوں سے رائے بھی ڈسکس آپ شیئر کرتے ہیں. یار دیکھیں یہ سروس ہے، یہ پروڈکٹ ہے، میری یہ رائے ہے، فلاں کی یہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کیا سجیسٹ کرتے ہو. کہتے ہیں نا ایک اور ایک دو. پھر یہ کہ ایک انسان عقل کل نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو بظاہر آپ کو ناکارہ نظر آتے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی تخلیقی آئیڈیا ہو، چھوٹا سا آئیڈیا ہو، اور بڑے مفید آئیڈیاز کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں. آپ ان کی یوزفلنس سے انکار نہ کریں. آئیڈیاز سنیں، کریں اپنی مرضی. بے شمار سجیشنز آئیں گی، کوئی سجیشن irrelevant ہوگی، کوئی سجیشن بڑی اپروپریٹ ہوگی جو آپ کے لیے بڑی مفید ہو سکتی ہے. ان سجیشنز کو اکاموڈیٹ کریں گے تو آپ کے آئیڈیاز میں بہتری آئے گی. دی کاپی رائٹر مسٹ بی این اوپن مائنڈیڈ پرسن who can pick and create new ideas from any sources and give them the shape of the effective copy. یہ دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کاپی رائٹرز، ہمارے ہاں یہ تجربہ ہوا ہے کہ جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، کچھ وہ اپنی دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور اپنی دنیا میں رہنے کا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک گنبد کے اندر بند ہیں، اور وہ ان کے اندر ایک خاص قسم کا کبر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ ریسیپٹیو نہیں ہوتے دوسرے لوگوں کے آئیڈیاز کے لیے. اچھا کاپی رائٹر وہ ہے جو اوپن مائنڈیڈ ہو، جو ریسیپٹیو ہو، جو ہر وقت اپنی روزن کو کھلا رکھے. جہاں سے اس کو تجویز ملتی ہے، جہاں سے اس کو آئیڈیا ملتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کے لیے آمادہ ہو، اوپن مائنڈیڈ ہو. اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی تجویز ایسی ہے جس کو استعمال کرنے سے وہ اپنے آئیڈیا کو کوالیفائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے آئیڈیاز کو کوالیفائی کرنا چاہیے. اپنے آئیڈیا پر ضد لگا کر بیٹھا رہے گا تو اپنا بھی نقصان کرے گا، اس کی اپنی تخلیقی عمل جو رک جائے گا، اور ادارے کا بھی نقصان ہوگا، اور وہ کیمپین، پوری اشتہاری کیمپین جو ہے وہ ڈیزاسٹر کا شکار ہو جائے گی. لہٰذا کاپی رائٹر وہ اچھے جو کہتے ہیں آئیے بھی ہمیں بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، وہ لائٹ ٹو اکاموڈیٹ. ماشاء اللہ، گڈ جی، بہت اچھا، گڈ. میرے ذہن میں یہ پوائنٹ ہی نہیں تھا جو آپ نے بتایا. اوکے، آئی اپریشیٹ، آئی وڈ لائک ٹو اکاموڈیٹ یور ویو پوائنٹ. یہ تو بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے بتایا. تو یہ جو ایک سوچ ہے کہ جی کہ ہر انسان کی ایک لمیٹیشن ہے، کوئی بندہ عقل کل نہیں ہے، دوسرا بندہ ہو سکتا ہے اس کی اسٹرینتھ ہو اور وہ اسٹرینتھ آپ سے زیادہ ہو اس ایریا کے اندر جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں. سو آلویز ویلکم دا سجیشن فار وچ یو آر ریکوائرڈ ٹو بی این اوپن مائنڈیڈ پرسن. اگر آپ بند اپنے گنبد میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کی کبھی بھی گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی کبھی مینٹل گروتھ کے امکانات نہیں رہیں گے. آپ دیکھیں اسی
تسلسل میں اب ہم اگلی بات کرنے لگے ہیں افیکٹو کاپی رائٹنگ۔ ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ہم نے اپنے ایڈورٹائزنگ کے کورس میں ایک چیپٹر پڑھا تھا جسے ہم کہتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن۔ یہ افیکٹو کمیونیکیشن ایک ایسا چیپٹر ہے جو انٹروڈکشن ٹو میس کمیونیکیشن کے کورس کے اندر بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی چیپٹر ایڈورٹائزنگ کے کورس کے اندر بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اپنی ایڈورٹائزنگ کو افیکٹو کیسے بنانا ہے۔ یہ افیکٹو کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس ہم نے افیکٹو کاپی رائٹنگ میں استعمال کرنی ہے۔ تو یاد کیجیے وہ ساری ٹیکنیکس، وہ سارے ریکوزٹس جو ہم نے افیکٹو کمیونیکیشن کے زمرے میں پڑھے تھے، ان کا یہاں پر استعمال کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ طلباء و طالبات یہ پڑھتے وقت ایک نظر دوبارہ واپس ان چیپٹرز کی طرف دوڑائیں گے جن کا تعلق افیکٹو کمیونیکیشن سے ہے۔ انہیں پڑھنے کے بعد واپس آئیے، پھر آپ غور کیجئے ایک اور چیپٹر کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ ماڈلز۔ یہ ماڈلز کیا ہیں؟ اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ مختلف مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ایڈورٹائزنگ ماڈلز ہیں۔ یہ ماڈلز بھی کس لیے ہیں؟ بیسیکلی افیکٹو کمیونیکیشن کا حصول، کہ ہماری ایڈورٹائزنگ مؤثر ہو سکے، ان کی اثر پذیری میں اضافہ ہو سکے۔ اس کام کے لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی اشتہار بازی کمپین کے لیے، مہم کے لیے فلاں ماڈل جو ہے وہ مناسب ہے، یا اس طرح کی اشتہار بازی مہم کے لیے ماڈل نمبر فلاں فلاں یہ زیادہ مناسب ہے، یا اس طرح کی مہم کے لیے ان ماڈلز کا مجموعہ آپ استعمال کریں گے، ان کو جوڑیں گے، ان کو جزوی طور پر استعمال کریں گے تو آپ کو مطلوبہ نتائج ملیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا علم جو ہے یہاں آپ اکٹھا کیجئے۔ اس روشنی میں دیکھیے کہ اس میں سے کچھ چیزیں آج ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے سمپل انداز میں، کہ افیکٹو کاپی رائٹنگ کے تقاضے کیا ہیں، کیا کیا چیزیں مل کر کاپی کو افیکٹو بنا سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اے پیس آف کاپی begins with an idea. The idea is written, then it is refined through process of editing and re-editing until the final copy is achieved. اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی کاپی کیسے شروع ہوتی ہے؟ پہلے آئیڈیا آتا ہے، obviously ایک آئیڈیا آیا، آئیڈیا اس کے بعد میں تحریری فارم میں آتا ہے، اسے آپ تحریر کرتے ہیں۔ تو جو تحریری فارم میں آتا ہے تو ایک دم وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اس کے اوپر آپ ایڈٹ کرتے ہیں، اس کی تراش خراش کرتے ہیں، پھر ری ایڈٹ کرتے ہیں، اسے اور بہتر انداز میں تراش خراش کرنے کے بعد، ری ایڈٹ کرنے کے بعد پھر وہ کوئی فائنل فارم میں اچیو کیا جاتا ہے، تب جا کے وہ ایک کاپی بنتی ہے۔ There are many desirable qualities in copywriting. Among the most important qualities are as follows. وہ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے جو سب سے زیادہ اہم ہے اس میں، اس کا تذکرہ اب یہاں پر ہونے لگا ہے۔ نمبر 1، کنسائزنس، اختصار۔ ریڈرز آر busy people. They have many things to do besides reading or listening advertisements. Therefore, it is prudent for the advertisers to get across the message as quickly as possible. This is one reason. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا کنزیومر ہے، جو آپ کا ریڈر ہے، قاری ہے، اگر آپ کا اشتہار اخبار میں یا میگزین میں ہے، اور یا وہ آپ کا لسنر ہے اگر آپ کا اشتہار ریڈیو پہ ہے، یا وہ اشتہار آپ کا ٹیلی ویژن پہ ہے اور آپ کا کنزیومر جو وہ ناظر ہے، ویور ہے، اس کو بڑا تھوڑا ٹائم ہے، بزی لائف ہے، وہ تفصیلات میں نہیں جائے گا، اس کو تو ایک کوئک میسج مل کر میسج آنا چاہیے، وہ سمجھ جائے۔ لیکن کوئک میسج کے اندر جب آپ دیں گے تو وہ ایسا ہو کہ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اختصار ہو، ایک میسج چلا جائے آ کر، دوسرے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ میسج جو ہے کہ گیٹ اکراس دا میسج ایز کوئکلی ایز پاسبل، جتنی جلدی آپ یہ میسج دے لیں گے۔ اب ریڈیو ہے، دیکھیں ریڈیو آدمی سن رہا ہے، اس کے پاس سننے والے کے لیے ایک لمحہ ہے،
آپ اگر اس لمحے کے دوران کسی دوست سے بات کرنے لگ پڑیں گے تو وہ جملہ آگے چلا جائے گا، آپ کو نہیں پتہ لگے گا. آپ ریڈیو والے سے یہ نہیں کہہ سکتے یار میں گفتگو کر رہا تھا اپنے دوست سے، ذرا دوبارہ کہنا تم نے کیا کہا ہے. اٹ از ناٹ ایزیلی اویلیبل. اخبار کی صورت میں چلو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن کی صورت میں بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ یار وہ کیا تھا ابھی اتنا. اگر جب سہولت آ گئی ہے کہ آپ دوبارہ پیچھے سے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں، یہ سہولت کچھ اپنے سیٹس کے اندر موجود بھی ہے، لیکن آسانی کے ساتھ یہ سہولت نہیں ہے. اور جتنی لمبی بات کریں گے تو آپ پچھلی بات بھولتے چلے جائیں گے، یار یہ شروع میں کیا کہا تھا مجھے یاد نہیں ہے. سو کنسائزنس جسے ہم کہتے ہیں اختصار، ایک جملے کے اندر اختصار کے ساتھ آپ مکمل بات کہہ دیں کہ پیغام پوری طرح ڈیلیور بھی ہو جائے، انٹرپریٹ بھی ہو جائے اور اس کی تفہیم بھی ہو جائے. یہ ایک بنیادی چیز ہے ایک اچھی افیکٹو کاپی کے لیے کہ اس کی کنسائزنس ہو. ایک اور ریزن بیان کی گئی، another ریزن فار کنسائزنس از دی کاسٹ آف ایڈورٹائزنگ اسپیس. اچھا، آپ جتنا لمبا اشتہار بنائیں گے اتنی کاسٹ زیادہ آئے گی. اخبار میں اگر آپ مختلف سائز، بڑے سائز میں لے کے آئیں گے، فرنٹ پیج پہ لے کے آئیں گے تو اس کے ریٹس بڑھ جائیں گے. تو جتنی کم اسپیس آپ لیں گے اتنی ہی یہ کاسٹ افیکٹو ہوگی، اور جتنی کم جگہ ہوگی اس کے اندر آپ کو الفاظ بھی کم رکھنے پڑیں گے. لہذا کنسائزنس ریئلی ہیلپس ٹو میک یور ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ افیکٹو. تو یہ آپ کے لیے قیمتی حوالے سے بھی اور مال کے حوالے سے بھی اور فنانس کے حوالے سے بھی چیپ ثابت ہوتی ہے، سستی رہتی ہے، آسانیاں جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہیں اس سلسلے میں. تھرڈ ریزن از اویلیبلٹی آف اسپیس. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ ہوتا ہے، آپ لمبی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی. آپ اخبار والے کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا رش ہے، ہمارے پاس اتنی تھوڑی اسپیس ہے. تو پھر آپ کو دوبارہ پھر کنسائزنس پر گزارا کرنا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو اشتہار 15 لائنوں پر مشتمل تھا اسے کسی طریقے سے 1.5 لائن کے اندر کنورٹ کر دو، اور اس انداز سے کرو کہ پورا مفہوم بھی آ جائے، لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا نہ ہو. تو یہ سب باتیں جو ہیں، ایک تو یہ بات کہ جتنا مختصر ہوگا اتنی ہی اس کی یاد دہانی آسان ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے، اور تیسری بات یہ باتوں کا اسپیس کم ہوتی ہے تو آپ کو اختصار سے کام لینا پڑتا ہے. دوسری صفت شارٹ سینٹینس اینڈ پیراگرافس، یہ بھی اسی سے کچھ ملتی جلتی چیز ہے. An idea can be communicated more clearly and effectively if a statement is properly punctuated. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پنکچویشن پراپر نہیں کرتے تب بھی اس کا مفہوم جو ہے وہ مختلف قسم کی مس انٹرپریٹیشن کا باعث بن سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسٹرکٹر جو آپ کو ایکسرسائز دے رہے ہیں وہ آپ سے یہ مشق کروائیں کہ کون کون سی چیزیں پنکچویٹ نہ کرنے سے کیا کیا غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. سو یہ ایک ایسی چیز کہ اگر آپ پراپرلی پنکچویٹ کریں تو آپ اپنی کاپی کو افیکٹو بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پنکچویٹ نہیں کریں گے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. عربی زبان کے اندر تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس میں بعضوں کا کفر عائد ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم. یہ تا کی بجائے اگر اس پر تم پیش ڈال دو، پنکچویشن کی مثال دے رہا ہوں، انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر میں نے انعام کیا، یعنی میں خدا ہو گیا. صرف پنکچویشن کی بنیاد پر آپ کفر عائد ہو سکتا ہے. تو پنکچویشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر تلفظ بھی بڑی ادائیگی کے بڑے معنی ہیں. ہمارے یہاں اندازہ لگائیں اور بڑے بڑے تلاوت کرنے والے لوگ یہ جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، حالانکہ یہ ہے قل هو اللہ احد، بڑا قاف ہے، لیکن روٹین میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد. جب ہم بڑے قاف سے کہتے ہیں قل هو اللہ احد کا مطلب کہہ دیجئے وہ کہ اللہ ایک ہے. جب ہم چھوٹے قاف سے کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا مطلب کھا لیجئے وہ اللہ ایک ہے. اسی طرح اردو زبان کے اندر بھی بے شمار چیزیں ہیں جس میں پنکچویشن اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو معنی بدل جائیں گے، بیڈ ٹیسٹ رہے گا. اس لیے
کہ یہ وہ جملے ہیں جو براڈ کاسٹ ہونے ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو پبلک ہونے ہیں. جب آپ بولیں گے پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے یار اس کو یہ مطلب بھی نہیں پتہ، یہ اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ مثلا ایک لفظ ہے، ہم بڑے تواتر کے ساتھ غلط بولتے ہیں، اور وہ لفظ پتہ کیا ہے؟ غلط. ہم کہتے ہیں آپ نے غلط بات کی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط غلط ہے، لیکن عمومی طور پر ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. غلط بات نہ کرو، کوئی نہیں کہتا کہ غلط غلط ہے. تو یہ ہم غلطی کرتے ہیں، لیکن جب آپ براڈ کاسٹ میں جائیں گے، جب آپ اشتہار میں یہ لفظ کہیں گے تو کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. سو پنکچویشن کے حوالے سے اور بڑی مثالیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں جس سے بڑے مطلب مس انٹرپریٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ پراپرلی پنکچویٹڈ اگر ہوگا تو یہ افیکٹو کاپی رائٹنگ کا حصہ بن جائے گا. کاپی از بیٹر انڈرسٹوڈ بائی میجورٹی آف دا ریڈرز اور لسنرز if statements are broken up into short sentences. Right? بالکل ٹھیک ہے. Careful phrasing of the copy makes the copy more comprehensible. On the other hand, clarity should not be sacrificed for the sake of brevity. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے یہاں بات کی کہ آپ اختصار سے کام لیں، بریوٹی سے کام لیں. ٹھیک ہے، اختصار سے تو کام لے لیا، لیکن باتوں کا اختصار سے کام لینے میں معنی جو ہیں بڑے مبہم سے نکل آئے. آپ کلیئر نہیں ہو رہے کہ یہ کیا مطلب ہے. تو آپ اس طریقے سے بریوٹی نہ کریں، اس طریقے سے اسے مختصر نہ بنائیں کہ اس کا مطلب بڑا مبہم سا ہو، وہ کلیئر نہ ہو. یار یہ کیا جملہ بول دیا، چھوٹا سا جملہ ہے، واٹ ڈز اٹ مین. اس کی مثالیں بھی کئی اکٹھی کی جا سکتی ہیں. یہ بھی ایک ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی ایسا جملہ جو بڑا مختصر ہو لیکن کلیئر نہ ہو، اس کے معنی کلیئر نہ ہو، تو ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے کہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں. انہوں نے کہا یہ سیکریفائز نہ دیں آپ کہ لوگ کلیئر نہ ہوں اور آپ بریوٹی کی طرف جا رہے ہوں، اختصار میں بڑا زور ہو. اور قربانی کس بات کی دے رہے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ کی. تو لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہو رہا اس کا مطلب کیا ہے. اگر لوگ اسے سمجھ نہیں رہے تو آپ کا مقصد تو ختم ہو گیا. ایڈورٹائزنگ کے اندر کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ انہیں میسج جو ہے انٹرپریٹ کرنے میں مشکل پیش آئے گی. دا پیراگرافنگ آف دی کاپی کین بی ویریڈ in length, otherwise the copy might look like an uninteresting piece of literature. There are number of ways to make a copy look more attractive. One technique is to shorten the paragraphs. کاپی کو انٹرسٹنگ دلچسپ بنانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس بیان کی گئی. ایک یہ کہا گیا کہ آپ پیراگراف چھوٹا رکھیں. ظاہر ہے یہ کوئی مضمون تو نہیں لکھ رہے آپ جس کے لیے طویل پیراگراف ہو. کاپی کے اندر تو آپ پیراگراف کا لفظ ہی جو ہے بڑا یعنی ان ایکسیپٹیبل ہے وے. لیکن اگر مجبوری ہے کہ پیراگراف ہو تو یہ بڑا ہی مختصر ہونا چاہیے. رائٹ. دوسری ٹیکنیک کیا ہے؟ another way is through use of colored typography. ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس میں کلر ٹائپوگرافی، کہیں بلیک کلر ہے، کہیں ریڈ کلر ہے، کہیں یلو کلر ہے، تاکہ لوگوں کی نگاہ رکے وہاں پر، لوگ کنٹراسٹ دیکھیں آ کر. کلر ظاہر ہے اٹریکشن دیتا ہے، لیکن ملٹائی کلر قسم کی ٹائپوگرافی، فونٹس مختلف ہیں، جو بھی آپ چاہیں اس کے اندر آپ کنٹراسٹ دیتے ہیں، ویریشن دیتے ہیں کلرز کی، جس سے جاذبیت پیدا ہوتی ہے، جس سے کشش پیدا ہو سکتی ہے. ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تھرڈ مینز آف اوور کمنگ ریڈرز فٹیگ از بائی ویئرنگ دی بولڈنیس آف دی ٹائپ دیٹ از یوز. ایک انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بولڈنیس کو جو ہے نا وہ تبدیل کرتے رہیں، تھکنیس ان کی جو ہے آگے پیچھے کرتے رہیں، اس سے بھی آپ ریڈرز کی توجہ مبذول کر سکتے ہیں. اسٹل اے فورتھ میتھڈ از ٹو ویری the shape or contour of the paragraphs. ابھی جب ہم نے کہا کہ ہم قربانی نہیں دے سکتے کہ اختصار کی بات ہو اور لوگوں کو سمجھ نہ آئے، بریوٹی ہو لیکن لوگ سمجھ نہ سکیں، کنفیوز ہو جائیں،
اسی کو مزید آگے بیان کیا گیا. ایزی ریڈیبلٹی، لوگ آسانی کے ساتھ اسے پڑھ سکیں، وہ پڑھنے میں آسانی ہو، ان کے لیے یہ رکاوٹ نہ ہو کہ وہ پڑھتے پڑھتے رک جائیں اور ان کی زبان اٹک جائے، زبان اور نگاہ دونوں کے درمیان ایک کنفیوژن پیدا ہو جائے. تو اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ The flow of information in an advertisement should be conducive to relaxed readership. ظاہر ہے conducive اگر رکھیں گے آپ، ریڈرشپ کو ریلیکس رکھیں گے تب مزہ آئے گا. درمیان میں اگر اس کی رکاوٹ ہوگی اس کو پڑھنے میں، رک رک کے اٹک اٹک کے پڑھے گا، اس کی جاذبیت ختم ہو جائے گی، اٹریکشن ختم ہو جائے گی، وہ کاپی کا حسن ختم ہو جائے گا. لہٰذا کنڈیوسو اور ریلیکس جو ہے وہ ریڈرشپ اس کو پسند کرے گی اگر آپ اسے ریلیکس رکھتے ہیں. گڈ کاپی از ایزیلی انڈرسٹوڈ. اچھی کاپی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ فوری طور پر وہ سمجھ آ جائے. ایسی کاپی جو فوری طور پر سمجھ آ جائے اسے ہم اچھی کاپی کہتے ہیں. اٹ فالوز اے لاجیکل پیٹرن آف پریزنٹنگ اے تھاٹ دیٹ از آف interest to the reader, listener, followed by the action which the advertiser wants the reader or listener to take. وہی بات ایڈورٹائزنگ کا جو آپ نے ماڈل پڑھا تھا، اٹینشن گیٹر، انٹرسٹ جنریٹ ہونا، ڈیزائر پیدا ہونا اور پھر ایٹ دا اینڈ ایکشن کرنا. کہتے ہیں یہی بات یہاں پر بھی کہی گئی. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جی the logical pattern of presenting a thought that is to interest to the reader، کہ ریڈر کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو. تھاٹ کاپی میں اس طرح آئے کہ ریڈر، لسنر اور ویور جو اس کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر فالوڈ بائی ایکشن، کہ وہ ایکشن کرے جو ایڈورٹائزر چاہتا ہے. ایکشن کیا؟ وہ اسے خریدے، اس پر عمل کرے، اس کی سروس لے. تو وہی ایڈورٹائزنگ کا جو ماڈل ہے، بار بار عزیز طلباء طالبات اس کا استعمال آپ ذرا ذہن میں رکھیں. وہ ماڈل جو آپ نے پڑھے ہیں ان کے اور اس ساری گفتگو کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی ہے جو ٹوٹنے نہ پائے. The reader or listener should not have to pause for the purpose of understanding a word or phrase unless that is the desire of the advertiser. اچھی کاپی کی ایک اور مثال دی گئی کہ اگر آپ نے کاپی لکھی ہے اور گاہک، لسنر، ریڈر ایک ہی جگہ پر اس کو سمجھنے کی رکتا ہے، کسی پیراگراف پر، کسی جملے پر بار بار رکتا ہے، تو یہ اچھی کاپی نہیں ہے. انلیس کہ ایڈورٹائزر چاہتا ہو، جس نے اشتہار دیا ہے، کہ یہاں پر یہ رک کے غور کرے. اف اٹ از ریکوائرڈ بائی دا ایڈورٹائزر دین اٹس اوکے. لیکن اگر ایک ریڈر اور لسنر خود بیچارہ جگہ جگہ پر رک رہا ہے، اس کی فلو رک رہا ہے، اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوز، اس کا مطلب وہ کنفیوز ہو رہا ہے. جب اس سے فلو نہیں ملے گا، روٹین کے حوالے سے اس کا ردم نہیں بنے گا چیزوں کو پڑھنے کا، تو وہ کاپی جو ہے وہ ایک مؤثر افیکٹو کاپی نہیں کہلائی جا سکتی. ان ادر ورڈز، دا کاپی شوڈ میک دی میسج ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو میسج بنایا وہ ایزی نہیں تھا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ رک رہا تھا. تو کہا یہ گیا ہے کہ آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ پھر آپ میسج ایسا بنائیں کہ شوڈ بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ فار دی ٹارگیٹ ریڈرز، فار دی ٹارگیٹ لسنرز، فار دی ٹارگیٹ کنزیومرز. Putting life into the copy. The wise copywriter is merely a more sophisticated storyteller who holds the interest of audience with lively and dramatic words and phrases. کہتا ہے کہ جی جو کاپی رائٹر ہیں، بعض کاپی رائٹر وہ بڑے لائیولی ہوتے ہیں، وہ لائف سٹائل کو اس انداز سے اپنی کاپی میں انڈکٹ کرتے ہیں کہ جس سے کوئی کہانی ڈال دی، اس کے الفاظ ڈال دیے، جس سے لسنرز اور کنزیومرز اور ریڈر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ انگیج ہو جاتے ہیں، آ کر ان کی توجہ اپنے ہاتھ میں لی جا سکتی ہے. تو ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یہ سارے کے ساری ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں. He or she writes for effect, hoping to attract attention, not to his or her writing
rather to the product or service. اب وہ دیکھیں یہاں کہا گیا ہے کہ he or she write for effect hoping to attract attention. کہتے ہیں اس قسم کی کوالٹی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کا فوکس رائٹر کا اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اٹریکٹ کرے. وہ پروڈکٹ کی سروس پہ زیادہ زور نہیں دے رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پروڈکٹ اور سروس پہ زور ہی نہ دے, اسے توجہ نہ کرے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہاں پر اس کا زور یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے, لائف سٹائل ڈالے آ کے, کہ پہلے تو وہ توجہ لینے کی کوشش کرے. اس کا زور توجہ پر زیادہ ہوتا ہے اور پروڈکٹ پہ کم ہوتا ہے ریلیٹیولی. اٹ ڈز ناٹ مین کہ پروڈکٹ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتی, وہ لیتی ہے اپنی جگہ, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کی توجہ آپ نہیں لے سکتے تو لوگ کیوں آپ کی پروڈکٹ یا میسج کے بارے میں توجہ کریں گے. دس از بیسیکلی ون آف دی philosophy behind it. Use of appropriate tone. The copywriter who has been describing the benefits of a weed killer to the farmers would be out of place if he or she used the same approach to sell a beauty soap. Indeed, the copywriter's orientation needs to change to adapt the writing atmosphere to the nature of the product. Use of common, familiar, and precise words and expression to help readers or listeners get every bit of meaning and significance from a piece of copy. The skilled writers draws comparisons, uses examples, or otherwise translates in the reader's or listener's frame of reference the words and phrases he or she writes. Self-explanatory ہیں یہ چیزیں. Formats for radio and television commercial. دیکھیں یہ جو آخری چیز ہم یہاں بات کر رہے ہیں, جس کو ہم نے ایک ہی ہیڈ لائن کے نیچے 3-4 چیزیں اکٹھی کر دی ہیں, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یوز آف کامن, فیمیلیئر اینڈ پریسائز ورڈز. یہ جو چیزیں یہ اس لیے اہم ہیں, کہنے کو یہ ایک ہی جملے میں بات آ گئی. ہم بے شمار مرتبہ ابلاغ کرتے ہیں لیکن ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کسٹمرز اور ایڈورٹائزر کے درمیان کامن نہیں ہوتے. ہمیں ایسی اصطلاحیں استعمال کرنی چاہیے جو ان کے اور ہمارے تجربے میں مشترک ہوں. ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں, ہم کوئی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں اور وہ ان کی اصطلاح کے مطابق اس کا مطلب کچھ اور ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے, یہ جو میسج ہے, اس کے اصل مخاطبین کون ہیں, اس کے آڈینس کون ہے, اس کے کسٹمرز کون ہیں, کس علاقے کے لوگ ہیں, اس علاقے کے لوگوں کی زبان کیا ہے, اس علاقے کے لوگوں کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس علاقے کے لوگوں کی ویکنیس کیا ہے, اس علاقے میں اشاروں کا مطلب, اس اشارے کا مطلب کیا ہے, اس اشارے کا مطلب کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھ کر ایک میسج ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ریسیور اورینٹڈ میسج, اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کلچر اورینٹڈ میسج. کہ وہ میسج اس طرح بنایا جائے اشتہار کا کہ جس کا مطلب ان کے کلچر کے اندر ایکسیپٹیبل ہو. آپ ایکشن یا پکچر یا السٹریشن اس طرح کی دکھائیں جو آپ کے ٹارگٹ کنزیومر کے علاقے کے کلچر کے لیے قابل قبول ہو. یہ سب باتیں اس لحاظ سے بڑی عام ہیں کہ بعض اوقات آپ بڑے اچھے جملے استعمال کرتے ہیں لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ جن علاقے کے لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے اس علاقے کے اندر یہ ادائیں, یہ حرکتیں, یہ اشارے, یہ علاقے کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. یہ پبلک سروس ایڈورٹائزنگ کیمپین کے حوالے سے ہے. یہ ہمارے اس ملک کے شمالی علاقہ جات میں لوگوں کو اکثر گالڑ کی بیماری, جسے ہم گرڈ کہتے ہیں انگریزی میں, یہ بیماری کا شکار ہوتے ہیں. اس میں وجہ آیوڈین کی کمی ہے. جب آیوڈین کی کمی کے حوالے سے وہاں پر ایک اشتہار بنایا گیا اور وہ ورلڈ آرگنائزیشن نے ایک اشتہار بنایا اور اس علاقے میں لگایا گیا, میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا تو میں نے اس اشتہار کی مخالفت کی. میں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ اشتہار میں آپ خاتون کو دکھا رہے ہیں جس کے گالر نکلے ہوئے ہیں, یہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ, یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے,
اور 20 سال پہلے کا تصور، اب 20 سال کے بعد کافی تبدیلی آ چکی ہوگی اس علاقے کے اندر. اس میں نے کہا کہ وہاں کے لوگ پہلی بات ہوئی کہ پسند نہیں کرتے کہ آپ عورت کو جو ہے وہ اشتہار میں دکھائیں اور پھر اس اگلی شیپ میں دکھائیں کہ وہ کالر نکلی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ میسج بھی جو ہے یہ مس لیڈنگ ہے. اس لیے مس لیڈنگ کا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری صرف عورتوں کو ہوتی ہے، صرف عورت کیوں دکھائی آپ نے؟ یہ مرد کو بھی ہو سکتی ہے، بچوں کو بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے ساتھ میں جو نیچے میسج دیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اردو میں، حکومت کے تصدیق شدہ نمک کا استعمال. انگریزی میں تھا کہ یوز گورنمنٹل آئونائز سالٹ. یہ بھی میسج غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو گالڑ ہوا تو لوگوں نے یہ نمک استعمال کرنا شروع کر دیا جس سے لوگوں کو ہائپر ٹینشن ہوگی. اصل میں یہ تھا، یہ پریونٹیو میجر تھی کہ وہاں کے لوگوں کو یہ ایڈوائز کیا جائے کہ وہ مسلسل آیوڈائز سالٹ استعمال کریں، آیوڈین ملا نمک استعمال کرتے رہیں تاکہ ان کو یہ گالڑ نہ ہو. لیکن ان کو ایسے میسج دیا گیا کہ جب گالڑ ہو تو ہم نمک استعمال کریں جس سے ان کو ہائپر ٹینشن ہوگی. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جب پوسٹر لگا اس زمانے میں تو لوگوں نے وہ پوسٹر پھاڑ دیے. ایک ریئیکشن ہوا کلچرلی اعتبار سے. تو جو اصطلاحیں ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس علاقے کے لوگوں کے لیے کس زبان میں ہم بات کر رہے ہیں. کیا وہ ایکسپریشن کی یہاں بات آئی ہے. اب آپ کسی کو اگر اشارتاً کہتے ہیں اردو زبان میں ایسے کر کے کہ رک جاؤ، یہی چیز اگر آپ کسی پاکستان کے بلوچستان کے اس علاقے میں جائیں جہاں پر اس طرح کرنے کا مطلب ایک گالی ہے تو وہاں پر یہ ایکسپریشن نہیں چلے گا. آپ وہاں پر یہ اشتہار دکھانے سے پہلے یہ سوچیں بیٹھ کر کہ وہاں کا کلچر کیا ہے، کن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں. تو وہ اصطلاحیں آپ استعمال کریں جو لوگ اس اصطلاحوں سے واقف. یہ ایسی بات ہے کسی بچے کو آپ یہ بتانا چاہیں کہ جہاز کیا ہوتا ہے تو پہلے آپ اسے یہ بتائیں کہ جو اس کو چیز پتہ، آپ کہتے ہیں بیٹا آپ نے پرندہ دیکھا ہے. اس نے پرندہ اگر دیکھا، کہاں میں نے پرندہ دیکھا ہے، تو یہ ایک مشینی پرندہ ہوتا ہے. اس سے آپ اس کو نون ٹو ان نون کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس کو پتہ ہے. تو اصطلاحیں ایسی استعمال کرتے ہیں آپ ایسی اصطلاح استعمال نہ کریں جو ان کے علم میں نہیں ہے. بعض اوقات ہم اپنے اشتہاروں میں ایسے ایبریویشن استعمال کرتے ہیں جی، LCDC، CDTP. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. آپ جتنے مرضی عالم ہوں لیکن ضروری نہیں کہ جس محکمے میں آپ کام کرتے ہیں اس محکمے کی اصطلاحیں میں جانتا ہوں، اور ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہوں گی یہ اصطلاحیں. بعض اوقات تو ہم نے یہ کام بھی پکڑا ہے کہ ہم اپنے یہاں مہلک بیماریوں کے جو اشتہارات ہیں اس کے الفاظ اتنے مشکل ہیں اردو کے اندر کہ ہم نے خناق، یہ اردو کا لفظ ہے، سوائے اس کے کہ کالی کھانسی ایک ایسا لفظ ہے جس کو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید ایسی کھانسی جس کا رنگ کالا ہوگا. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی ہم نے 6 مہلک بیماریوں کو، خناق ہے، تشنج ہے، اتنے مشکل ترجمے کیے ہیں کہ لوگوں کو ٹیٹنس تو پتہ ہے لیکن اس کے اردو ترجمے پتہ نہیں ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان اصطلاحوں کو آسان کریں اور اس کو عام کریں. تھیوری آف انوویشن جو ہم کمیونیکیشن میں پڑھاتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں پڑھاتے ہیں، اس کے پاس اس کا حل موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو آسان کرتے ہیں. اگر آپ اورل لائٹ کہتے، اگر آپ کہتے ڈی ہائیڈریشن سالٹ تو کوئی بھی نہ خریدتا. اب آپ نے اس کو آسان کر دیا نمکول تو لوگ اس کو خریدتے ہیں. تو ہر چیز کو آسان کرنا ممکن ہے لیکن ہم نے آسان کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. یہی وہ بات کہی گئی آخر میں کہ آپ ایسے استعمال کریں کامن، فیملیئر، ایسے الفاظ جو عام ہوں، فیملیئر ہوں، جو لوگوں کے علم میں ہوں، لوگ اسے جانتے ہوں، اور پریسائز ورڈز ہوں، مختصر الفاظ ہوں، تاکہ آپ تھوڑے وقت میں اس کو ادا کر سکتے ہیں اور کمپریہنسو اس کے معنی سامنے آتے ہوں. اس طرح کے تاثرات دیں جو کلچرلی ایکسیپٹیبل ہوں، اس طرح کے تاثرات نہ دیں جو کلچرلی مس انٹرپریٹ ہو سکتے ہوں. آج ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر کے اندر ہم براڈ کاسٹ یعنی ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے جو فارمیٹ ہیں کاپی رائٹنگ کے، اس پر آپ سے گفتگو کریں گے. اس وقت تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.